بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ 14 اگست وہ دن ہے جس دن برصغیر کے مسلمانوں کی انتھک محنت، لاکھوں شہادتوں کے نتیجے میں اور علماء کرام اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیوں کے بعد علامہ اقبال نے جو آزاد اسلامی ریاست کا ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی ملی اور ایک علیحدہ ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ چنانچہ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو غالباً شب قدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل کرتے ہوئے ایک عظیم ملک عطا فرمایا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا معنی ہے پاک سر زمین۔ آزادی بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور خود اللہ کی طرف سے یہ انعام و احسان بار بار یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں کے طوق غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے تھے، انگریز نے مسلمانوں پر اس سے کچھ کم مظالم نہیں ڈھائے۔ انگریز نے یہاں ہزاروں علماء کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ قیام پاکستان کی صورت میں ہمیں نہ صرف انگریز کے ظلم سے نجات ملی بلکہ ظالم بت پرست ہندوؤں سے بھی نجات اور آزادی ملی۔ آج بھی جو مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا قیام اور انگریز اور ہندوؤں سے آزادی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ نے تو یہ نعمت ہمیں عطا کی، لیکن اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے، یا اللہ تو نے ہم پر فضل کیا، ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ اور شکر کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ نے نعمت دی ہو اس نعمت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ناشکری کے بھی مختلف طریقے ہیں، یعنی ہم جو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کریں گے، اللہ نے کہا حرام سے بچو، اب حرام سے نہیں بچیں گے اور اس دن ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو یا جو اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناشکری کا سبب ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اس 14 اگست کو ایسے گزارنا ہے، اس پر اپنے جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، جو قربانیاں دی ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کرنا، شکر ادا کرنا، اسی طریقے سے بیہودہ کام سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا اور ہر اس کام سے بچنا کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ہم اس لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے زندگی نہیں گزاریں گے تو یوں سمجھ لیں ہم ناکام ہیں، ہم بالکل بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی چھتری کے نیچے یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزاریں گے تو ہم پھر کامیاب ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر مطابق نہیں ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں اور نہ کہ ہم ایسے طریقہ کار کا استعمال کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنے۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہماری حالت کیا بن گئی ہے، ہم کس کام کی طرف خود کو دھکیل رہے ہیں یا ہماری ذہنیت کس کام کی طرف مبتلا ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ ہم اس کلمے کی چھتری سے دور ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس 14 اگست کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس نعمت کی شکر گزاری کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے مزید آسانیاں ہوں، ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں۔ اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، شاد باد رکھے اور ہم سب کو اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔